روحانیت کے تلاش کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ایک دن ایک بادشاہ شکار کے لیے جنگل کی طرف نکلا تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور چل کر بچھڑ گیا۔ ہرن بھی اس کے ہاتھ نہ آیا اور راستہ بھی کھو دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی۔ اس کی نظر ایک درخت پر پڑی جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک چرواہا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھا، چرواہے سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ میں لایا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے۔ چرواہے نے فوراً ایک بکری کے دودھ سے ایک برتن کو دھویا اور دوسری بکری کا دودھ اسی برتن میں دھو کر بادشاہ کو پینے کے لیے پیش کر دیا۔ بادشاہ کو چرواہے کی یہ بات بہت پسند آ گئی اور اس نے اسے ایک کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا چرواہے کے پاس کاغذ کہاں؟ بادشاہ نے بوڑ کا ایک پتا توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور چرواہے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دے دیے ہیں۔ جمعہ کو یہ پتہ لے کر جامع مسجد دہلی آ کر ہم سے مل لینا۔ چرواہا بہت خوش ہو کر گھر کی طرف لوٹ گیا۔ چرواہے نے کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتہ اس پر رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ اسی دوران ایک بکری کا بچہ ادھر آیا، اس نے پتہ منہ میں اٹھا لیا۔ چرواہے کے پہنچنے سے پہلے وہ پتہ کھا لیا۔ چرواہے کو اس کا بڑا دکھ ہوا اور یہ کہتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا کہ میری بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر جمعہ کا دن آ پہنچا۔ چرواہا اپنے گاؤں سے نکل کر دلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ چرواہا لگاتار اس بات کی رٹ لگائے ہوئے تھا، بکری 2 گاؤں کھا گئی، بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ وہ جامع مسجد دلی میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا، داتا چھپر پھاڑ کر دے گا تو لوں گا، اور یہی کہتے واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ مل سکا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے چرواہے کو شام ہو گئی اور وہ ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ چرواہے نے ان کی ساری باتیں سنی اور نیچے اترا اور ان کو ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بہت بری بات ہے، اور پھر وہ گاؤں کے لوگ تو بہت ہی غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں۔ اگر تم لوگوں کو واقعی پیسے چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے یہاں بہت بڑا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر چرواہا گاؤں کی طرف داتا چھپر پھاڑ کر دے گا تو لوں گا چلا گیا۔ ڈاکو نے بڑی بحث کے بعد کھدائی شروع کی اور وہاں سے سچ میں 2 بڑے برتن نکل آئے۔ ڈاکو بڑے خوش ہوئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے برتن کھول کر دیکھا تو ان میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکو کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے وہ برتن اٹھائے، اس چرواہے کی تلاش میں گاؤں کی طرف نکل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے چرواہے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اس چرواہے کے آنگن میں پلٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں، لیکن ان برتنوں سے اشرافیاں گرنے لگیں اور اس کے شور سے گاؤں کے تمام لوگ جاگ گئے۔ ڈاکو نے گاؤں والوں کو دیکھا تو وہاں سے بھاگنا غنیمت سمجھا۔ چرواہا بھی اپنی جھونپڑی سے باہر نکل آیا اور اپنے آنگن میں اشرافیاں دیکھ کر زور زور سے نعرہ لگایا، داتا تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپر پھاڑ کر دیا ہے۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے۔ بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں آپ سے انعام لیے بغیر واپس بھاگنا اچھا سمجھا، کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے مانگ رہے تھے۔ جب سب کا اللہ
ایک ہی ہے، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ اسی اللہ سے مانگوں جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا، اس نے مجھے میرا انعام دے دیا۔ بادشاہ نے چرواہے کو عزت کے ساتھ اس کے گاؤں واپس بھیج دیا۔